الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے سفر، مسافر اور مریض کی نماز کے حوالے سے کچھ احکام اور مسائل پڑھے تھے، اور آج ہمارے پاس اس باب کی احادیث ہیں۔ انشاءاللہ ہم احادیث پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو احادیث کا حکم ہے اور فوائد وغیرہ ہیں ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو پہلی حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ ہیرا شاہد آپ پڑھیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، پڑھیں۔ سر تھوڑا زوم کریں گے اس کو؟ ابھی اور مزید زوم کرنا ہے؟ چلیے جی سر تھوڑا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ تعالی عنہ قالت اول ما فرضت الصلاۃ رکعتان اول ما فرضت الصلاۃ رکعتان، کیونکہ فرضت یہ فعل مجہول ہے اور فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے، بعد میں آنے والا اسم جو ہے وہ نائب کیا فاعل ہوتا لفظ ہے۔ آپ نے بولا؟ اول ما فرضت یہ فعل ماضی مجہول ہے، فعل ماضی مجہول ہے اور الصلاۃ اس کا نائب فاعل ہے، کیونکہ فعل مجہول کے بعد جب اسم آئے گا تو اس کو ہم نائب فاعل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے نائب فاعل یعنی رفیع حالت میں، جیسے فاعل ہوتا ہے اسی طرح ہی۔ جی سر یہ اس کیا اگلا لفظ سمجھ نہیں آ رہی، کیا لکھا ہوا ہے رکعتانی سے اگلا؟ آپ لوگ احادیث پڑھ کے نہیں آتے، سب لوگ بلا تفریق، میں نے کہا ہوا ہے کہ احادیث پڑھ کے آیا کریں۔ آپ لوگ باب کی احادیث ساری ایک دفعہ پڑھ کے آیا کریں، ایک ایک باب کی احادیث پڑھ کے آیا کریں، آپ مطالعہ کر کے آیا کریں۔ جی فوقرت صلاۃ السفری، ٹھیک ہے۔ وَأُتِمْتُ الصَّلَاةَ الْحَضَرِ وَأُتِمَّت۔ الصَّلَاةَ الْحَضَرِ حضری، ٹھیک ہے سر۔ چلیے الحمدللہ کہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ چلیے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت انہوں نے کہا، اول ما فرضت، اول ہم اس کو نسبی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو رفعی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو ہم رفعی حالت میں پڑھیں اول تو پھر یہ مبتدا ہوگا اور اس کی خبر محذوف ہوگی اور وہ ہوگی فرضت، اول فرضت او ما فرضت، تو یہ اول جو ہے یہ مبتدا ہوگا اور اس کی خبر یہاں مقدر مانی جائے گی محذوف۔ اور اگر اس کو پڑھیں اولا تو پھر یہ ظرف ہوگی، پھر یہ ظرف یعنی مفعول کے معنی میں ہوگا، یعنی اول ما فرضت الصلاۃ۔ تو سب سے پہلی اول ما فرضت الصلاۃ رکعتان کہ ابتدا میں جو نماز فرض کی گئی وہ 2 رکعتیں تھیں۔ اول پہلے، ابتدا میں، آغاز میں، یعنی مراد نماز جب فرض ہوئی، اسلام کے آغاز میں نہیں، نماز کی فرضیت کے آغاز میں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے مطابق 10 نبوی کو اور ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 12 کو، ایک روایت کے مطابق 11 نبوی کو، مختلف اقوال ہیں کہ نبوت کے کس سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی اور کس رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے کس سال جو ہے وہ نماز آپ پر فرض کی گئی۔ تو اس کے سال کے تعین میں اختلاف ہے، کیونکہ ہجرت سے پہلے باقاعدہ تواریخ وغیرہ ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا تھا، تو اس وجہ سے اب سال کے تعین میں اختلاف ہے۔ تو سب سے پہل یعنی جب نماز فرض ہوئی رکعتانی تو وہ 2 رکعتیں تھیں۔ فوقرت صلاۃ السفری، پھر برقرار رہی یا باقی رکھی گئی صلاۃ السفری، سفر کی نماز، یعنی وہ 2 رکعتیں سفر کے لیے باقی رکھ دی گئی اور جو حضر کے اندر 4 والی ان میں اضافہ کر دیا گیا۔ وَأُتِمَّتْ صلاۃ الحضری، اور مکمل کر دی گئی حضر کی نماز یعنی اقامت کی۔ تو سفر کے اندر اسی 2 رکعتوں کو باقی رکھا گیا، جب اضافہ ہوا نماز کے اندر تو شروع میں تمام نمازیں 2 رکعت تھیں، سوائے مغرب کے تمام نمازیں جو ہیں
وہ جو ہے وہ 2 رکھتے تھیں یا 3 رکھتے تھی، ایک قول کے مطابق مغرب کی، بعض علماء کہتے ہیں ساری نمازوں کی 2 رکھتے تھیں حتیٰ کہ فجر کی بھی اور مغرب کی بھی، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تیسری کا اضافہ کیا گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، شروع میں ہی باقی ساری 2 رکھتے تھیں اور مغرب کی جو ہے وہ 3 رکعات پہلے فرض کی گئی۔ تو بہرحال پہلے ہو یا بعد میں ہو، مغرب کی جو برقرار ہے وہ 3 ہی ہیں، اس کے اندر کسر نہیں ہو سکتی، اور فجر کے اندر بھی کسر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کم از کم تعداد ہے جس سے کوئی فرض نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فوقر رد صلاۃ السفری، پھر برقرار رکھی گئی یا باقی رکھی گئی سفر کی نماز، یعنی وہی 2 رکھتے ہیں جو پہلے پہل فرض ہوئی تھی آغاز میں، ابتدا میں۔ وَأُتِمَّتْ صلاۃ الحضری، اور مکمل کر دی گئی، تمام کر دی گئی صلاۃ الحضری، مقیم کی نماز۔ یعنی حضرت عائشہ جب یہ حدیث بیان کر رہی ہیں وہ تب کا یہ واقعہ ذکر کر رہی ہیں، تب کی حالت ذکر کر رہی ہیں کہ اس وقت جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے بیان کیا کہ اس وقت جو ہے، یعنی جو آپ موجودہ نماز کی صورتحال دیکھ رہے ہو کہ حضر کے اندر جو ہے وہ 4 ہے اور سفر کے اندر 2 ہے، یہ پہلے 2 ہی فرض ہوئی تھی، پھر سفر کے اندر جو ہے وہ 2 رکھی گئی اور باقی جو ہے وہ 4 کر دی گئی۔ اب اس حدیث سے بعض علماء جو سفر میں قصر کے قائل ہیں، جو سفر میں قصر نماز کے وجوب کے قائل ہیں، ہم نے اختلاف پڑھا تھا تفصیل سے، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جب پہلے پہل فرض نماز 2 رکعت تھی، تو جب اس کو سفر میں برقرار رکھا گیا تو اس کا مطلب کہ 4 کی بجائے 2 پڑھنا فرض ہے، سنت نہیں ہے، فرض ہے۔ تو ہم نے تفصیل سے یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ سفر کے اندر افضل یہ ہے کہ قصر کی جائے، لیکن اگر کوئی پوری پڑھتا ہے تو جائز ہے، جیسا کہ بعض صحابہ کرام کے فعل سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فعل سے تو ثابت نہیں، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے دارقطنی کی حدیث، وہ اس میں علت ہے، معلول ہے حدیث، کیونکہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، اگرچہ سند میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن متن میں مسئلہ ہے۔ لیکن حضرت عائشہ کا عمل، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو ہے وہ یہی رہا ہے کہ وہ سفر کے اندر مکمل نماز پڑھتے تھے۔ اگر واجب ہوتی سفر کی نماز 2 رکعت یعنی قصر کرنا، تو کبھی بھی صحابہ کرام اس کو مکمل نہ پڑھتے، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ واجب کو چھوڑنا یہ گناہ ہے، واجب کو چھوڑنا گناہ ہے، تو صحابہ کرام کلّا و حاشا کے علم ہونے کے باوجود کسی واجب کو چھوڑے۔ مزید اس کے بارے میں جو تفصیلی اختلاف ہے وہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قصر نماز واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اور افضل ہے کہ افضل یہ ہے کہ قصر کریں، لیکن اگر کوئی پوری پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں افضلیت کی یا عدم افضل ہونے کی یا جائز ہونے کی، اس کا مطلب یہ کہ افضل کام پہ عمل کرنے کا زیادہ ثواب ہے، افضل کام کرنے کا جو ہے وہ زیادہ ثواب اور اجر ہے، اس وجہ سے ہم یہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ولی بخاری اور امام بخاری کے ہاں یہ الفاظ ہیں ثم ہاجر، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ففرضت اربعا، پھر حضر کی نماز یعنی 4 رکعت فرض کر دی گئی، واقرت صلاۃ السفری، اور برقرار رکھی گئی سفر کی نماز، علی الاول، پہلی تعداد پر۔ علی الاول کا معنی پہلی تعداد پر، یعنی جو پہلے تعداد تھی اسی پر اس کو برقرار، اور پہلے کیا تھی 2 رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر حضر کے اندر اضافہ کر دیا گیا اور سفر کے اندر اسی 2 رکعتوں کو باقی رکھا گیا جو پہلے موجود تھی۔ وزاد احمد، اور امام احمد نے اضافہ کیا ہے، یعنی ان کی روایت میں، امام احمد کی جو اپنی سند سے وہ روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اس میں ہے الا المغربا، سوائے مغرب کے، یعنی مغرب میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، مغرب میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، وہ پہلے جتنی تھی اتنی ہی برقرار رہی، نہ اس میں کمی ہوئی۔ فإنہا، کیونکہ یہ وتر النہاری، دن کی وتر نماز ہے۔ رات کی وتر نماز کون سی ہے جی؟ ہاں جی، سر عشاء کی؟ عشاء کی نماز وتر ہے؟ نہیں مطلب عشاء میں جو وتر ہے وہ رات کی نماز ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، احسن تھی، احسن تھی۔ تو عشاء کی نماز کے بعد جو ہم وتر نماز یعنی طاق نماز پڑھتے ہیں وہ رات کی وتر ہے، اور مغرب جو ہے یہ دن کی، چونکہ دن کے آخر میں ہے تو سورج غروب ہونے کے متصل بعد ہے، تو یہ گویا کہ دن اور رات کے درمیان ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ وَإِلَّا الصُّبْحِ، اور اسی طرح صبح، وَإِلَّا الصُّبْحِ، وگرنہ صبح یعنی صبح کی نماز جو ہے وہ بھی قصر نہیں ہوگی، نہ اس میں اضافہ ہوا۔ فَإِنَّهَا تُطَوَّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ، تو اس میں قرات لمبی کی جاتی ہے،
ततव्वलु का माना तवील की जाती है, लंबी की जाती है, अलकिराअतु किरात। कौन बताएगा आप में से अलकिराअतु पर जम्मा क्यों है, पेश क्यों है? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। हाँ जी, फइन्नहा तुतव्वलु फीहल किराअतु, तो पेश इस पे क्यों है अल किराअतु पे? सर यहाँ पे अल किरातु का मतलब क्या आएगा उर्दू में? लंबी की जाएगी उसमें किरात। किरात का माना यानी कुरान करीम की तिलावत। अभी पीछे हमने पढ़ा है ना फुरिदत, अव्वलु मा फुरिदत, वहां मैंने क्या बताया था कि नाइब फाइल जो है फेल मजहूल के बाद नाइब फाइल आता है। फेल मजहूल के बाद जो इसम आएगा वो नाइब फाइल होगा और मरफू होगा, हालत रफा में होगा। जैसे ज़राबा ज़ैदुन, आपने कितनी दफा पढ़ा होगा, ज़राबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। अब ज़ैदुन क्यों रफी हालत में है? चूंकि फाइल है ज़राबा का। इसी तरह जब फेल मजहूल आएगा कोई भी, तो तव्वल असल में युतव्वल है, यतूल है, युतव्विलु या युतूलु भी आता है। यतूलु का माना किसी चीज का खुद लंबा होना, और युतव्विलु का माना किसी का लंबा करना किसी चीज को। और युतव्वल मजहूल है, मुजारे मजहूल, यानी लंबी की जाती है उसमें अल किराअतु किरात, तो इस वजह से ये रफी हालत में है। तो इन हदीस को हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला ने इस वजह से जिक्र किया है ताकि ये बताया जाए कि पहले पहल जो नमाज फर्ज की गई थी वो 2 रखते थे, उसके बाद जो 4 वाली है उसमें इजाफा कर दिया गया हदर में, और जो 3 वाली या 2 वाली है उसमें इजाफा नहीं किया गया, जिसमें मगरिब और जो है वो फजर की है। तो फजर में ये जो जिक्र किया गया ना फइन्नहा तुतव्वलु फीहल किरा, इसको बयान करने का मकसद ये है कि इसमें इजाफा इस वजह से नहीं किया गया फजर की नमाज में क्योंकि उसमें किरात ज्यादा की जाती है। तो गोया कि वो 2 रकात जो इजाफी बाकी नमाजों में, उसकी जगह पर इसमें किरात का इजाफा कर दिया गया। तो चूंकि इसमें कुरान ज्यादा पढ़ा जाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 60 से 100 आयात तक पढ़ते थे फजर की नमाज में, तो इस वजह से इसमें रकात की तादाद नहीं बढ़ाई गई और रकात उतनी रखी गई 2 ही, लेकिन उसमें किरात को लंबा कर दिया गया कुरान करीम की तिलावत को। और वैसे भी कुरान करीम में भी बकायदा ये मौजूद है, इन्ना कुरान अल फजरी काना मशहूदा, कि बेशक फजर के वक्त का कुरान जो है ये पढ़ा जाना हाजिरी का वक्त होता है, इसमें फरिश्तों का हुजूर होता है। इस हदीस से क्या पता चलता है? इस हदीस से पता चलता है कि सफर की नमाज जो है वो 2 रकत है और हजर की नमाज 4 रकत है, सिवाय मगरिब और फजर के। बाकी जो जोर असर ईशा है ये हजर के अंदर 4 और सफर के अंदर 2-2 करके पढ़ी जाएंगी। इसके बाद अगली हदीस पढ़ें आप, नूर फातिमा आप पढ़ें। ये नूर फातिमा नूर हिरा एक ही है। चलिए पढ़ें, नूर फातिमा आप पढ़ें। वअन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अच्छा देखिए, यक्सुर। मैं कोशिश करता हूँ आप मेरे साथ रहा करें। मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ आपको इराब पढ़ना भी सिखाऊं, और आप देखें कि यहाँ मंसूब क्यों पढ़ते हैं, मरफू क्यों पढ़ते हैं। और ये चीज़ आप थोड़ा दिलचस्पी से ये चीज़ सुना करें, और इसको आप खुद भी जब इबारत पढ़ें घर में तो इसको थोड़ा देखा करें, कोशिश किया करें। फिर आप पूछ सकते हैं, जो ग्रामर वाले उस्ताद हैं उनसे पूछा करें। इस तरह करके देखें, ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह जब 5 सेमेस्टर तक आप मुसलसल ये चीज़ें पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपकी इबारत भी ठीक हो जाएगी। तो देखें यहाँ अन नबिया, अन नबिया मंसूब क्यों है, इस पर जबर क्यों है? हाँ जी, देखें इन्ना अन्ना का अन्ना लई ताला किन्ना आपने पढ़ा है? जी सर। मंसूबात है ये। हाँ, तो वो क्या है? इन्ना अन्ना हरफे मुशब्बह बिल फेल, हुरूफे मुशब्बह बिल फेल है, ऐसे ही है। शबब मुशब्बा जी बिल फेल, या क्या अमल करते हैं? ये रफा कर देते हैं। अपने इसम को नसब और खबर को रफा। जी जी। काना के बरक्स, काना के बरक्स। काना क्या अमल करता है? काना अपने इसम को इसम को रफा रफा और करे। खबर को नसब। अच्छा, ये दोनों कायदे याद करने के लिए आप कुरान की 2 आयतें ज़हन में रख लें। ये दोनों कायदे अपने ज़हन में बिठाने के लिए आप कुरान की 2 आयतें ज़हन में रख लें। कभी नहीं इंशाल्लाह आप भूलेंगे, कभी भी ये कायदे आप नहीं भूलेंगे। अच्छा, इन्ना अन्ना की मिसाल आपने ज़हन में कौन सी रखनी है कुरान से? इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, इन्नल्लाह अलीमुन खबीर।
یہ مثال آپ اگر ذہن میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ یہ انا انا اور کانا کا آپ یہ عمل نہیں بھولیں گے. انا انا اپنے اسم کو نصب یعنی زبر اور خبر کو رفع دیتا ہے. جیسے ان اللہ، اب انا کے بعد اللہ لفظ جلالہ منصوب ہے، زبر کیوں ہے؟ چونکہ انا کا اسم ہے. علیم خبیر دونوں خبریں ہیں، لہذا اس وجہ سے ان پر ضمہ ہے، پیش ہے. ان اللہ علیم خبیر. تو علیم خبیر کیوں ہے؟ کیونکہ انا کی خبر ہے اور انا اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. جیسے یہاں ہے ان النبی، کیونکہ انا ایک ہی عمل کرتا ہے. اچھا، کانا کے بارے میں قرآن کی آیت جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے کان اللہ علیما حکیما. بالکل آپ دیکھیں انا انا کے برعکس عمل کر رہا ہے، الٹ یعنی عمل کر رہا ہے. کان اللہ علیما حکیما. اب وہاں ہم نے ان اللہ علیم خبیر پڑھا تھا اور یہاں کان اللہ علیما حکیما. اللہ پر پیش کیوں پڑی ہے، ضمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چونکہ وہ کانا کا اسم ہے. اور علیما خبیرہ دونوں منصوب ہیں یعنی حالت نصب میں ہیں زبر کے ساتھ، دو فتح اس پہ آ رہے ہیں کیونکہ وہ کانا کی خبر ہے، کیونکہ وہ کانا کی خبر ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم نے نصب یا رفع اسم پہ پڑھنا ہے، فعل پہ نہیں. فعل پر ان کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. فعل پر ان کا کوئی عمل دخل، جیسے آگے آ رہا ہے کانا یکسر. اب کانا یکسر جو ہے، یکسر مضارع اصل رفعی حالت میں ہوتا ہے، مضارع اصل اپنی رفعی حالت میں ہوتا ہے، الا کہ اس سے پہلے کوئی عامل آ جائے جو اس کو نصب یا جزم دینے والا ہو. جیسے مثلا نصب دینے میں سے ان ہے مثلا، یا حتی آ جائے، یا اس طرح کوئی اور ہے. اور جر دینے میں سے جو ہے وہ جزم دینے میں سے لم آ جائے، مثلا لم یضرب، اس طرح کر کے. تو اس طرح لا ناہیہ آ جائے تو لا ناہیہ بھی جزم دیتا ہے. تو بہرحال یہ یہاں کانا عمل نہیں کرے گا، کانا یہاں یکسر پر عمل نہیں کرے گا کیونکہ مضارع اپنی اصلی حالت میں کانا اسماء پہ داخل ہوتا ہے، اسم پہ داخل ہو کر عمل کرتا ہے، فعل پر نہیں. ٹھیک ہے. ان النبی، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کانا یکسر تھے آپ کسر کرتے. کانا جو ہے جب فعل مضارع سے پہلے آئے تو یہ یعنی استمرار کا معنی دیتا ہے، یعنی ایک دفعہ نہیں بلکہ متعدد بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا ہے. بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کانا یکسر آپ کسر کرتے تھے نماز فی سفر، سفر میں. ویتم، اصل میں کانا ویتم، اصل میں کانا یتم و یکسر، یعنی وہی پیچھے والا ترجمہ ہم یہاں بھی کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسر نماز پڑھتے تھے سفر میں اور پوری بھی، یعنی کبھی پوری پڑھ لیتے کبھی کسر. وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ، پھر اسی طرح وَكَانَ يَصُومُ وَيُفْطِرُ، کانا آگے بھی عمل کرے گا، وَكَانَ يَصُومُ وَيُفْطِرُ. اور اسی طرح تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ واو حرف عطف آ رہا ہے نا، یہ واو حرف عطف جب آئے گا تو جتنے بھی معطوف ہوں گے ان سب کا عمل کانا پر ہوگا. وَيَصُومُ، اور آپ روزہ رکھتے تھے، وَيُفْطِرُ، اور آپ چھوڑ بھی دیتے تھے، یعنی سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے چھوڑتے بھی تھے. اسے امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، وَرُوَاتُهُ ثِقَات، اس کے راوی تو ثقہ ہے لیکن اس میں علت ہے. علت کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ جب سند صحیح ہے تو علت کیوں ہے؟ علت یہ ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ حدیث سفر میں جب قصر نماز کو پورا پڑھتی تھی تو تعویل کرتی تھی. تعویل کیا کرتی تھی؟ وہ کہتی تھی کہ میں اس وجہ سے پوری پڑھتی ہوں کہ میرے اوپر پوری پڑھنے میں مشقت نہیں، میرے اوپر پوری پڑھنے میں مشقت نہیں ہے، لہذا جب مشقت نہ ہو تو آدمی چاہے تو پوری پڑھ لے. اگر ان کے پاس یہ دلیل ہوتی، اگر ان کے پاس یہ دلیل ہوتی، خود راویہ حدیث ہے اس حدیث کی، تو ان کو سیدھا کہہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کبھی پوری پڑھ لیتے، کبھی آپ قصر کرتے تھے، کبھی روزہ چھوڑ دیتے، کبھی آپ رکھ لیتے. اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام نے جو آپ کا عمل نقل کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں ہمیشہ قصر کرتے تھے، ہمیشہ قصر کرتے تھے اور روزہ آپ چھوڑتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے. تو راویہ حدیث خود نماز مکمل پڑھتی تھی اور قصر بھی کر لیتی تھی، اور جب ان سے پوچھا گیا حضرت عائشہ سے کہ تم مکمل کیوں پڑھتی ہو تو کہتی تھی کہ میرے اوپر مشقت نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں مسئلہ ہے، حدیث کے متن میں مسئلہ ہے، اور یہ اس حدیث کو پھر کہیں گے یہ شاذ ہے. یہ کیا ہے؟ شاذ ہے. اور محفوظ کیا ہے؟ محفوظ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سفر میں پوری بھی پڑھ لیتی تھی اور قصر بھی کرتی تھی اور روزہ رکھ بھی لیتی تھی، چھوڑ بھی لیتی تھی. یہ عمل حضرت عائشہ کا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل نہیں. کیونکہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المؤمنین سے پوچھا گیا کہ تم یہ کیوں کرتی ہو تو وہ کہنے لگی کہ میرے اوپر مشقت نہیں ہے. اگر یہ حدیث ہوتی حضرت عائشہ خود بیان کر دیتی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے. آپ سب لوگ یہ کلیئرلی سمجھ گئے، واضح سمجھ گئے آپ یہ اشکال؟ جی
باقی لوگ بھی. ہاں لیکن شیخ صاحب وہ تو فرما رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میں پڑتے تھے یہی اور کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کسی راوی کی طرف سے کوئی اشکال پیدا ہوا ہے. کیونکہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ حدیث ہوتی تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نماز مکمل کیوں پڑھتی ہیں سفر میں، تو وہ کہہ دیتی کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا، تعویل کرتی تھی. تعویل کیا کرتی تھی؟ تعویل یہ کرتی تھی کہ میرے اوپر مشقت نہیں ہے اور سفر نماز مشقت کی وجہ سے قصر کی گئی تو میرے اوپر مشقت نہیں. یہ اصل میں وجہ ہے. وگرنہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر مروی ہوتی تو وہ سیدھا کہہ دیتی کہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وجہ سے تعویل کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا تو کہتے تھے کہ میرا گھر ایک جو ہے وہ مینا میں ہے، تو میں یعنی مکہ کا رہائشی بھی ہوں، مدینہ کا بھی، لہٰذا جس کے دو گھر ہوں وہ دونوں جگہ پہ پوری پڑے گا. تو وہ بھی اگر ہوتے تو وہ بھی کہہ دیتے کہ نبی علیہ السلام کا عمل یہ ہے. تو بہرحال اس وجہ سے حافظ ابن حجر کہتے ہیں وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، اس کے راوی ثقہ ہیں، إِلَّا أَنَّهُ معلول، مگر یہ معلول ہے. علت جو ہوتا ہے نا، علت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک علت جو ہے وہ خفی ہوتی ہے، ایک علت جلی ہوتی ہے. علت جلی کا معنی واضح طور پہ معلوم ہو، سند میں کوئی انقطاع ہو یا کوئی راوی کا مسئلہ ہو، بس اوقات یعنی معاصرت ہو لیکن لقاء نہ ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن علت جو خفی ہوتی ہے نا، پوشیدہ علت، وہ اس طرح کی ہوتی ہے. بس اوقات بڑے بڑے ائمہ ہی اس کو نقل کرتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں الا انہ معلوم، مگر اس میں علت ہے. اور علت یہ کہ حضرت عائشہ خود اس کے خلاف عمل کرتی تھی. مطلب یہ ہے کہ وہ کہتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں، بلکہ کہتی تھی کہ میرے اوپر مشقت نہیں. تو بہرحال یہ والمحفوظ عن عائشہ من فعلها، حضرت عائشہ سے جو محفوظ نقل کی گئی ہے حدیث وہ ان کا فعل ہے. یعنی یہ تھا حضرت عائشہ کا فعل، لیکن کسی راوی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل بنا کر حضرت عائشہ سے بیان کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا کرتے تھے. یعنی حضرت عائشہ ایسا کرتی تھی لیکن کسی راوی نے ان کو حضرت عائشہ کا عمل سمجھ کر یعنی لے کر حضرت نبی علیہ السلام کا عمل بنا دیا. یہ اصل میں وجہ ہے. والمحفوظ، اور محفوظ اس میں حضرت عائشہ کا فعل ہے، نہ کہ نبی علیہ السلام کا. وقالت، اور انہوں نے کہا، اور وہ کیا ہے علت، انہ لا یشق علی، میرے اوپر یہ مشقت نہیں ہے، میرے اوپر یہ مشقت نہیں ہے. اخرجہ البیہقی، اسے امام بہقی نے روایت کیا ہے. تو بہرحال یہ آپ نے اصول حدیث میں پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ضعیف حدیث کی اقسام میں سے ایک شاذ ہے. شاذ کیونکہ آپ جب صحیح حدیث کی تعریف پڑھتے ہیں اس میں 5 شرطیں ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں، اس کی سند متصل ہو، اس کے راوی عادل ہوں، نمبر 2 ثابت ہوں، اس میں کسی قسم کا شذوذ اور علت نہ ہو، یعنی شاذ یا معلول نہ ہو. اور شاذ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی راوی جو ہے وہ اپنے سے زیادہ اوثق راویوں کی مخالفت کرے، یعنی وہ الفاظ بیان کرے جو ان سے زیادہ اوثق اور امام راوی جو ہیں وہ بیان نہیں کرتے، یعنی جو زیادہ حفظ و اتقان میں پختہ ہے وہ بیان نہ کریں، اور یہ اکیلا بیان کرے ان الفاظ کو جو وہ بیان نہیں کر رہے پوری جماعت، یا کوئی ایک بھی اس سے زیادہ حافظ وہ الفاظ بیان نہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں شاذ. تو لہٰذا اس حافظ کی روایت محفوظ ہوگی اور اس کی روایت جو ہے وہ شاذ ہوگی. چلیے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے. نجیہ آپ پڑھیں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب ان تؤتى رخصه ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. احسنتی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں. عنہما ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں چونکہ ابن عمر ہے تو بیٹے کا بھی ذکر ہے اور حضرت عمر کا بھی ذکر ہے. ہم نے کہا تھا کہ جب باپ بیٹے دونوں کا ذکر آئے تو پھر ہم رضی اللہ عنہما پڑھیں گے، اور یہ صحابہ کرام کا ہمارے اوپر حق ہے. یہ صحابہ کرام کا ہمارے اوپر حق ہے. حقوق صحابہ میں سے ایک یہ ہے کہ جب ان کا نام آئے تو ہم ان سے تربی کریں، یعنی ان کے لیے دعا کریں. اور دعا میں سے یہ ہے کہ ہم اختصار سے کہیں رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہما. جب باپ بیٹے دونوں کا ذکر ہو تو رضی اللہ عنہما، جب بیٹے کا ذکر ہو تو رضی اللہ عنہ، یا باپ کا ذکر ہو تو رضی اللہ عنہ.
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، یحب، اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت محبت حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت محبت حقیقی ہے، یہ کنایا نہیں ہے، یہ کوئی مجازی نہیں ہے کہ محبت سے مراد جیسے متکلمین بعض عقل پرست لیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے اندر اگر صفت محبت مانی جائے تو اللہ کا عذاب کمزوری اس سے ثابت ہوتی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کوئی مخلوق کی صفات کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب یہ صفت ثابت ہے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے چیزوں سے، اللہ تعالیٰ چیزوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے بھی، اشیاء سے بھی، خیر سے بھی، نیکی سے بھی، بلائی سے بھی۔ تو جن چیزوں کے بارے صفت محبت کا اس بات ہو جائے ہمیں اس کو ماننا چاہیے۔ تو یہاں بھی محبت حقیقی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس کو محبوب ہے۔ انتوتا، یہ کہ لی جائیں، رخص کی رخصتیں۔ تو شیخ صاحب اگر ہمیں بھی مشقت نہ ہو تو ہم بھی پھر قصر کر سکتے ہیں؟ جی اگر ہمیں مشقت نہ ہو تو ہم بھی پھر قصر کر سکتے ہیں؟ نہیں، قصر مکمل کر سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں۔ تو جواز موجود ہے، میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا ہے، میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا نہیں تھا کہ جواز موجود ہے، قصر نماز کرنا اور قصر کو مکمل پڑھنا جائز ہے۔ جب بات صحابہ کرام سے ثابت ہو گیا تو صحابہ کرام کیا واجب چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر واجب ہوتی قصر نماز تو صحابہ کرام مکمل نہ پڑھتے، کلا و حاشا۔ صحابہ کرام ایک واجب کو چھوڑ سکتے ہیں؟ بلا صحابہ تو سنتے نہیں چھوڑتے، تو واجب کیسے چھوڑتے تھے؟ تو بہرحال استدلال میں فرق ہو سکتا ہے، استدلال میں فرق ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید قصر نماز اس وجہ سے ہے کہ مشقت نہ ہو، تو اگر کسی کو مشقت نہیں ہے تو پوری پڑھ سکتا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ صحابہ کا اجتہاد ہے، دیکھیں ایک حدیث کے بارے میں مختلف آراء ہو سکتی صحابہ کرام کی، پہلے ہم اس کی کئی مثالیں پہلے ہم نے پڑھی۔ تو اسی طرح اگر کوئی حضرت عائشہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اگر ان کے عمل پر عمل کر کے وہ سمجھتا ہے کہ جائز ہے تو ٹھیک ہے۔ ویسے بھی قرآن کریم کی آیت بھی اس پہ دلالت ہے کہ جو ہے وہ لیس علیکم جناح، لیس علیکم جناح کا معنی یہی ہے کہ جائز ہے کہ آدمی پوری نماز پڑھ لے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ قصر کرے۔ ہم نے یہ اسی دن مسئلہ کلیئر کیا تھا کہ سفر کی نماز جو ہے، نماز قصر، یہ مشقت کے ساتھ مشروط نہیں ہے، بعض صحابہ یہ سمجھتے تھے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ یہ نماز اللہ کی طرف سے رخصت ہے اور یہ قصر مشقت کے ساتھ مشروط نہیں ہے، یعنی کہ اگر مشقت ہو تو پھر پڑھ لیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، یحب، پسند کرتا ہے، اسے محبوب ہے، ان تؤتا، یہ کہ لی جائیں، آیا جائے، اصل میں تو ہوتا ہے عطا یاتی سے جو ہے وہ تؤتا، آیا جائے، رخص اس کی رخصتوں کو، یعنی اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے۔ یہ رخصت ان کی جمع، اور رخصہ جو ہوتا ہے نا، یہ تخفیض اور کسی چیز میں جو لیس ہوتی ہے نا، کسی چیز میں لیس کرنا، اس میں رخصت رکھ دینا، یعنی یہ مہنگائی کے مد مقابل ہوتا ہے۔ رخصت الاشیاء، چیزیں یعنی نیچے ہو گئے ان کے ریٹ، تو جب ڈاؤن ہو جائیں قیمتیں تو کہتے ہیں رخصت الاشیاء، اور جب زیادہ ہو جائیں تو کہتے ہیں ارتفعت الاسعار۔ تو اس طرح خفضت الاسعار ورفعت الاسعار، تو اسی طرح کسی چیز کی جب قیمت نہ رہے تو کہتے ہیں کہ رخصت الشیء، یا اس طرح کر کے اس کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ تو رخصہ یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز میں یعنی رخصت دے دینا، یعنی اس کے اندر تخفیف کر دینا، اس کے اندر تخفیف کر دینا یا گنجائش پیدا کر دینا۔ تو یہ اصل میں بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے ان تؤتا رخصہ، یہ کہ آیا جائے اس کی رخصتوں کو، یعنی لیا جائے، اختیار کیا جائے اس کی رخصتوں کو۔ اور یہاں بھی قاعدہ وہی اپلائی ہوگا، کیونکہ یہ ان تؤتا، یہ جو تؤتا ہے یہ مضارع مجہول ہے، مضارع مجہول ہے، اور آگے اس کا نائب فاعل آئے گا، اس وجہ سے ہم رخصہ پڑھیں گے، رخصہ نہیں پڑھیں گے، رخصہ پڑھیں گے چونکہ اس کا نائب فاعل ہے، یا فاعل مذکور نہیں ہے۔ کما یکرہ، جیسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ان تؤتا، اسی طرح جیسے ہم نے پہلے توتا پڑھا ہے، ان تؤتا معصیتہ، ان تؤتا معصیتہ، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے کہ آیا جائے اس کی معصیت کو، اس کی نافرمانی کو۔
تو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نافرمانی کرنا ناپسند ہے، ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے۔ اس کی آپ مثال ذرا یوں سمجھ لیں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ جی آپ لوگ مجھے کہیں کہ جی ہمارے اوپر مشقت ہے، ہمارے لیے یہ کام میں تھوڑی گنجائش ہونی چاہیے، میں آپ کو کہوں ٹھیک ہے جی آپ اس میں اتنا نہیں تو اتنا کر لیں، بعد میں کوئی بھی نہ کرے، تو کیا خیال ہے مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں؟ جی ہاں، تو اس میں رخصتوں پہ کچھ نہ کچھ آدمی کو بقدر استطاعت آدمی عزیمت پر بھی عمل کرے اور رخصت پہ بھی عمل کرے۔ تو بہرحال اللہ کو پسند ہے کہ کلی طور پہ رخصتیں چھوڑ دے تو یہ درست نہیں، کلی طور پہ سارے لوگ ہی رخصتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیں تو یہ اللہ کو پسند نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی کبھی عمل کر لے اور کبھی نہ کرے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن افضل اس سے پتہ چلتا ہے کہ افضل یہ ہے کہ رخصت پہ عمل کیا جائے، اور یہ گزشتہ حدیث بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث کو یہاں اس وجہ ذکر کیا گیا ہے کہ قصر نماز کرنا، قصر نماز پڑھنا، یا جو بھی نماز یا احکام کے اندر رخصتیں اللہ نے رکھی ہیں، سفر کے اندر نماز قصر کرنا، روزہ چھوڑنا، یا مریض کے لیے نماز کے اندر جو رخصتیں ہیں قیام وغیرہ دیگر چیزوں کے اندر، جیسا کہ آگے آخر میں حدیث آئے گی، تو اس کو لینے میں جو ہے وہ زیادہ افضلیت ہے اور یہ مستحب ہے۔ رواہ احمد و صححہ ابن خزیمہ، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح قرار دیا۔ حدیث امام مسلم کی شرط پر ہے اور اس کے اور بھی شواہد موجود ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، جیسے کہ آگے والی حدیث کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ان تؤتى عزائمه رخصه، اس کی رخصتیں لی جائیں، جیسے اس کو پسند ہے کہ اس کے عزائم یعنی جو اس کے احکامات اور فرائض ہیں ان کو لیا جاتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے فرائض اور واجبات کو لیا جائے، ویسے ہی اس کو پسند ہے کہ اس کی رخصتوں پر بھی عمل کیا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان پر بھی عمل ہونا چاہیے، کلی طور پہ ان کو ترک کر دینا، کبھی بھی رخصت پر عمل نہ کرنا، یہ بھی قابل ملامت اور جو ہے وہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اور یہی مقصد ہے یہاں مصنف کا اس حدیث کو بیان کرنے کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی مسافت پر نماز قصر کی، اور یہ مسئلہ ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں بما دلائل، لیکن حدیث کا ترجمہ وغیرہ مزید کچھ مسائل کی طرف انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا۔ تو ریاض صاحب آپ پڑھیں حدیث۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسرۃ ثلاثة اميال، اذا خرج مسیرۃ ثلاثة ایام، ثلاثة اميال، خرج مسیرۃ ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ او ثلاثة فراسخ، ثلاثة فراسخ صلى ركعتين رواہ مسلم۔ احسن۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، یہاں اس مسافت کا ذکر ہے جس مسافت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز قصر کی ہے، لیکن آپ نے متعین نہیں کیا مسافت کو کہ کتنی مسافت پہ کرنی چاہیے۔ یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں مسئلہ پڑھ لیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی صریح اور صحیح حدیث میں مسافت کا تعین نہیں ہے، آپ کا عمل ہے لیکن تعین نہیں کہ اتنے سفر پہ قصر کرو، تو اسی کے مطابق اقوال ہیں علماء کے۔ تو فرماتے ہیں، قالا کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اذا خرجا، جب آپ نکلتے، کیونکہ کانا آ چکا ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جب نکلے، کیونکہ کانا استمرار کے لیے ہے نا، تو اس کا مطلب نکلتے، آپ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا عمل کیا۔ اذا خرجا، جب آپ نکلتے، مسیرتا، یہ چونکہ ظرف ہے اس وجہ سے منصوب ہے، کیونکہ ظرف ہے اس وجہ سے، خراجا فعل ہے اور ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو لوٹ رہی ہے۔ مسیرتا یہ مفعول ظرف ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلتے، مسیرتا مسافت، یعنی مسافت کتنی آپ کرتے، ثلاثة امیال، 3 میل۔ اور میل کو میل کیوں کہتے ہیں، میل کو میل کیوں کہتے ہیں، کون آپ میں سے بتائے گا؟ ہاں وہ سرمے کی وہ ہوتی ہے جو سلائی کا، نہیں، ایسا نہیں۔ میل جو ہے عربی زبان میں آنکھ کی جو حد ہوتی ہے نا نظر کی، اس کو کہتے ہیں میل۔ عربی زبان میں جو نظر کی حد ہوتی ہے نا، مسافت، یعنی آپ کی نظر کہاں تک جا سکتی ہے، آپ کی نظر کہاں تک جا سکتی۔ تو عرب لوگ جو ہیں، جہاں تک ایک جو صحیح البصر آدمی ہے اس کی نظر جہاں تک جاتی تھی اس کو 1 میل تصور کرتے تھے، یہ فائدہ نوٹ کر لیں، اس کو 1 میل تصور کرتے تھے، جہاں تک آدمی کی نظر جاتی ہے اس سفر کو
وہاں کو نشانی لگا لیتے تھے اور اس سفر کو جو ہے وہ 1 میل تصور کرتے تھے. اور 1 میل جو ہے یہ اس کی مختلف جو ہے وہ کی گئی ہے، مقدار بیان کی گئی ہے کہ یہ مثلا مثال کے طور پر اگر ہم اس کو 1 ہاتھ کے حساب سے کریں، 1 ہاتھ یعنی 1 ہاتھ اپنی کونی سے لے کر، اپنی جو درمیان کی انگلی ہے اپنی کونی سے لے کر، آپ کے بازو کی کونی جو ہوتی ہے نا جہاں تک ہم بازو دھوتے ہیں، کونی سے لے کر جو آپ کے ہاتھ کی درمیان کی انگلی ہے نا بڑے والی، یہ 1 زرا ہے. 1 ہاتھ اس کو کہتے ہیں 1 ہاتھ. اور یہ تقریباً 48 سینٹی میٹر بنتا ہے، 48 بنتا ہے. اور یہ اگر آپ ان کی بنائیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں، 1 میل کے اگر آپ بنائیں ہاتھ تو تقریباً 3500 ہاتھ بنتے ہیں. یہ فائدہ نوٹ کر لیں، 3500 ہاتھ بنتے ہیں، یعنی کونی سے لے کر درمیانی انگلی تک کتنے میں، 1 میل میں. اور جب اس کو ہم 35 کو ضرب دیں گے 48 سینٹی میٹر کے ساتھ تو یہ بنے گا تقریباً 1,68,000 سینٹی میٹر. 1,68,000 سینٹی میٹر بنے گا ٹوٹل. اور یہ ٹوٹل جب ہم اس کو کلو میٹر پہ ہم اس کو کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے، تو ضرب تقسیم وغیرہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ 80 کلو میٹر تقریباً بنتا ہے. 80 کلو میٹر 80 کلو میٹر تقریباً بنتا ہے اس کے مطابق. اور بعض نے اس میں تھوڑا سینٹی میٹر میں یعنی اضافہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 4,000 یعنی ہاتھ بنتے ہیں 1 میل میں، 4,000. تو اس طرح کر کے 88 بنے گا، 88 کلو میٹر تقریباً بنے گا اگر ہم دوسرے کال کو لیں. تو بہرحال تقریباً 80 کلو میٹر یا اس کے کم و بیش جو ہے یہ 1 میل بنتا ہے. سوری کیا اس کو بولتے ہیں، یہ 4 برد جو ہیں، یہ جو ہے نا ثلاثہ امیال، 3 میل، 3 میل کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ تو ہم نے ٹوٹل کی بنائی ہے نا. تو 1 میل 48 بنتا ہے، سوری 3500 بنتا ہے. تو 3 میل بنا کر ٹوٹل اس کے اتنے بنیں گے، یہ 80 کلو میٹر تقریباً اس کے قریب بنتا ہے. تو بہرحال تو کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام اذا خرج، جب آپ نکلتے، مسیرۃ 3 امیال، 3 میل کی مسافت، او 3 فراسخ، یا 3 فراسخ، فرسخ کی جمع ہے، 3 فراسخ فرسخ کی جمع ہے. اور ایک فرسخ جو ہے یہ 3 میل کا ہوتا ہے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے. اور میل جو ہے یہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ جہاں تک آدمی کی نظر جاتی ہے وہاں تک 1 میل جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. اور جو ایک آدمی کا ہاتھ ہے وہ تقریباً 48 سینٹی میٹر بنتا ہے. اور اس میں آگے پھر کتنی بنتے ہیں، کیا اس کو بولتے ہیں، میل میں کتنے ہاتھ بنتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ تقریباً 3500 1 میل میں بنتے ہیں. باقی آپ بنا لیں ٹوٹل جتنے بنتے ہیں، تو اس کو بنا کر ٹوٹل جو ہے 80 کلو میٹر یا اس کے قریب قریب یہ علماء نے بنایا ہے. جی ریاض صاحب، آپ کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ہم جو کلومیٹر یوز کرتے ہیں، تو یہ جو مسافت آپ بتا رہے ہیں اس سے ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ویسے تو 1 میل میں جو ہے 1.6 کلومیٹر ہوتے ہیں نا، نارملی جو ہم لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں. جی جی تو کیونکہ 1.6 کے حساب سے تو یہ جو ہوگا وہ مسافت جو 3 میل والی بنے گی وہ تو بن جائے نہیں، گی 4.8. اگر ہم پڑھتے اس کا کرتے ہیں نا 3 فرسخ کا، تو ایک فرسخ میں کتنے کلو میٹر میں نے ذکر کیا، 3 میل ذکر کیا ہے. ایک فرسخ میں جی 3 جی میل ذکر کیا ہے. تو 3 میل کو جی آپ جی 3 کے ساتھ ضرب دیں کتنا بنے گا؟ اچھا، یہ 3 میل کا مطلب یہ ہوگا کہ 1.6 سے دیکھا جائے تو 2.3.2 اور یہ اینڈ قدیم زمانے 4.8. کے میل ہیں، یہ قدیم ہاں، زمانے وہ کے میل ہیں یہ جن کا ہم یہی بات کر رہے ہیں. یہی میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کیلکولیشن ہے ڈفرینٹ ہے. جی جی. تو یہ اصل میں 3 میل یہ وہ بیان کر رہے ہیں، یا راوی کو شک ہے 3 میل ہے یا 3 فرسخ کا ہے. اگر 3 میل ہوں تو پھر تو کم بنتا ہے، اگر 3 فرسخ ہوں تو پھر 3 3 3 9، یعنی 9 میل، 9 میل کے آگے پھر مزید آپ بنائیں گے جیسے ہم نے کہا. آج کے یہ شیخ صاحب آج کے یہ 50 مائلز تقریباً بنتے ہیں، 49.7 مائلز. جی جی. اصل میں اختلاف میل میں ہے نا کہ میل کتنا ہے، یہ کنفرم نہیں ہے کہ 1 میل میں اتنے کلو میٹر ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، مختلف اقوال ہے اس میں. یہ نیچے دیکھیں نا آپ، یہ انہوں نے کتاب والوں نے بھی انہوں نے یہاں نیچے تفصیل ساری لکھی ہوئی ہے.
35 انگشت آپ دیکھ رہے ہیں ایک میل میں ایک ہی مقدار بنتی ہے. اس کے بعد فراسخ فرسخ کی جمع ہے اور ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے. اور لفظ فارسی زبان میں یہ لفظ فارسی زبان میں فرسخ سے معرب ہے، یعنی اس سے نکالا گیا ہے. 3 فرسخ 24.5 کلومیٹر کے مساوی ہوتے ہیں. 3 فرسخ 24.5 کلومیٹر کے مساوی ہوتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، ہم کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. کل یہاں سے آگے ہم کمپلیٹ کریں گے اور ٹائم ہوا تو انشاءاللہ جمعے کے بھی مسائل پڑھیں گے ہم. تو فی الحال اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.